رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ثم الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام على الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا ثقلین جدی الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وقولہ المتقن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنہ لبان فرات، ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں پروردگار یہ صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین کے ساتھ ہو جانا یا ان کے ساتھ جو ہمیں ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو مومن بھی بننا پڑے گا، متقی بھی بننا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ صادقین کے ساتھ ہوں گے، تب کہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں، کیونکہ صادقین وہی ہے جنہیں ہم ہادی کہتے ہیں، جنہیں ہم رہنما کہتے ہیں، جنہیں ہم پیشوا کہتے ہیں، جنہیں ہم رہبر کہتے ہیں، جنہیں ہم امام کہتے ہیں، انہیں صادقین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا صادقین اور غیر صادقین میں بہت فرق پایا جاتا ہے، صادقین اور غیر صادقین میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ صادقین اس نے کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے، اور غیر صادقین کی یہاں ایسی کوئی شے پائی نہیں جاتی ہے۔ اب صادقین نے جب بھی کہا وہ ہو گیا۔ اگر صادقین نے کہا، اگر صدیقہ نے کہا اور صادقین نے، امام حسن اور امام حسین نے آ کر مادر گرامی سے کہا کہ مادر گرامی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو اب اگر صدیقہ نے کہہ دیا ہے کہ بیٹے تمہارے کپڑے درزی کی یہاں ہے، تو اب رضوان جنت کو خیاط الحسنین بن کر آنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کا تعلیم عزیزان، اس سے آگے بڑھ کر بات کر دی جائے تو بہتر ہوگا کہ اگر قسمت میں اولاد نہ ہو راہب کے، اور جب در حسین پر آ جائے اور یہ کہہ دیں کہ میں نے ایک دیا تو ہو گیا، یہ ہے صادقین۔ صادقین کے یہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ان کے یہاں ہمیشہ سچ پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غیر صادقین کے یہاں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، صادقین کے یہاں علم خدا کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا تحفہ ہوتا ہے، اور غیر صادقین کے یہاں ان کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کریں، کسی شخص کے سامنے اپنے زانو ادب کو تہ کرے، کسی کے شاگرد بنے، تب کہیں علم ان کے پاس حاصل ہوگا۔ تو جو صادقین ہوتے ہیں ان کا علم علم لدنی ہوتا ہے،
اور جو غیر صادقین ہوتے ہیں ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا انہیں سکھایا جاتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے غیر صادقین کا علم محدود ہوتا ہے، اور جو صاحب علم لدنی ہوتا ہے اس کا علم لامحدود ہوتا ہے، اس کے یہاں ہر شے کا علم پایا جاتا ہے۔ اور امامت کے درجے کے لیے ایک بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے عالم ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، یعنی علم ایسا ہو کہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اسی کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان نہ رہوں، تم مجھے کھو دو۔ کیوں؟ کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں۔ اور غیر صادقین کے یہاں ایسا کوئی دعویٰ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ تو یہ جب یہ دعویٰ کیا مولا کائنات نے تو خلیفہ دوم نے آ کر کہا یا علی، جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ بہت ہی جلدی میں جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچا کریں، فکر کیا کریں، غور و خوض کیا کریں، اس کے بعد جواب دیا کریں، اس کے بعد جواب دیا کریں۔ تو مولا نے سوال کر لیا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا یا علی 5۔ کہا کیا تم نے فکر کیا، سوچا، غور و خوض کیا؟ کہا یہ تو 24 گھنٹہ میرے نظروں کے سامنے رہتی ہے، لہذا اس میں فکر کرنے کی کیا ضرورت، اس میں غور و خوض کرنے کی کیا ضرورت کہ یہ 5 ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہر وقت میرے نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہاری 5 انگلیاں 24 گھنٹہ ہمیں وقت ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہوا کرتی ہے، ویسے ہی پوری کائنات کا علم میری نظروں کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، پہلے زمانے میں لوگ بیل گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے، پیدل، بیل گاڑی سے، اس کے بعد اور ترقی کیا دنیا نے تو 2 ویلر ہو گئی، 4 ویلر ہو گئی، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، یعنی مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کیا جا رہا ہے، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس قدر ترقی کر گئی، ایک سے ایک کمپیوٹر بنائے، یہاں تک کہ سپر کمپیوٹر کو بھی بنایا۔ توجہ کو طالب عزیزان محترم آج کے زمانے کے اعتبار سے، مگر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ آپ گوگل کے پیج کو جب کھولیں گے تو اس پر بھی سرچ لکھ کے آئے گا، یا کوئی بھی شے جس چیز کی آپ کی ضرورت ہے اس کو سرچ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے ویب سائٹ کو جب آپ اس پہ سرچ آئے گا، یا کوئی ایسی علامت آئے گی کہ جس پر یہ پہچان ہوگا کہ ہاں ہم یہاں سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا۔ مگر آج کے دور میں جسے اے آئی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اب جب اس کے پیج کو جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں پہ لکھا رہتا آسک اینی تھنگ، کہ آپ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، اب یہ ہو گیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، مگر نام ہی میں اس کا نکلاپن دکھائی دے رہا ہے۔ اے آئی کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، یعنی اس کے نام ہی میں نکلا ہے۔ یعنی آپ نے گولڈ کی چین دیکھی ہوگی، گولڈ کا ہار دیکھا ہوگا، گلوبند دیکھا ہوگا، وہ وسیلہ ہوتا ہے، مگر اسی کی جب کاپی کر دیا جائے کہ جس کو پہچان نہیں رہے گی، اب وہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں اصلیہ کون سا نکلا کون سا ہے۔ مگر جب دنیا نے ترقی کی تو اے آئی کو سامنے لے کر آئے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، دشمنان حیدر کرار کے پاس اے آئی جیسا سافٹ ویئر آیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھوں مجھے یہیں پر،
لکھو پل بھر میں اس کا جواب دوں گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے چاہے وہ غلط جواب دے. اب غلط جواب اس وجہ سے دیتا ہے کیونکہ وہ ہے نکلا، اور ہمارے پاس بھی ہے اسلحے. اگر دشمنان حیدر کرار کے پاس اے اور آئی جیسا نقلی سافٹ ویئر ہے کہ جس پر وہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا ترقی کر لیا کہ ہمارے پاس اے آئی جیسا سافٹ ویئر ہے، تو میں دنیا والے سے یہی کہوں گا کہ تمہارا زمانہ آج کا زمانہ ہے، ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے تھے. اگر تمہارے پاس اے آئی ہے تو ہمارے پاس اے ایل آئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، جو یہ ہمارے پاس اے ایل آئی ہے یہ اصلی ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ خدا کا دیا ہوا علم لدنی ہے. اب جب ان سے سوال کیا جائے گا تو بلا فاصلہ جواب دیں گے، اور وہ بھی صحیح جواب دیں گے، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، صادقین عالم ہوتے ہیں، غیر صادقین کے یہاں علم کی کمی ہوتی ہے. جب ان کے پاس علم آتا ہے تب ان کے پاس معلومات ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے صادقین اور غیر صادقین میں، ہادی اور غیر ہادی میں ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو ہادی ہوتے ہیں ان کا ہر فعل وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور غیر صادقین کا عمل خلاف خدا بھی ہوتا ہے. یا یوں کہا جائے کہ صادقین جس عمل کو انجام دے دیں وہ ہدایت بن جائے، اور غیر صادقین جس پر عمل کر کے کامیاب ہو جائے اسے صادقین کے عمل کو کہا جاتا ہے کہ صادقین نے عمل کیا، غیر صادقین اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے صادقین اور غیر صادقین میں فرق. ایک اور فرق یہ پایا جاتا ہے کہ صادقین کے یہاں ان کے فعل کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو پروردگار اپنا فعل اپنا عمل کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کنکریاں پہلے پھینکتے ہیں اور اس کے بعد پروردگار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہ اے رسول، یہ جو تم نے دشمنوں کی طرح کنکریاں پھینکی تم نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی ہے. یعنی معصوم کے عمل کو پروردگار اپنا عمل کہہ رہا ہے، غیر معصوم کے فعل کو پروردگار اپنا فعل نہیں کہتا ہے. توجہ کا طالب عزیزان محترم، جملہ آپ لوگوں کے حوالے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے. کہیں پر یہ نہیں آئے گا کہ پروردگار نے کسی غیر معصوم کے عمل کو، غیر معصوم کے فعل کو اپنا عمل اور فعل بتایا ہو. جب بھی ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ معصوم کے فعل کو کہا یہ میرا فعل ہے، یہ میرا عمل ہے. مگر جب ہم نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی اور اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ علم یجد کے یتیمن فآویٰ، اے رسول جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو ہم نے پناہ دی. اب سمجھ رہے ہیں، تاریخ نے یہی لکھا، بکا سے بکا مورخ بھی، ضمیر فروش راوی اور محدث بھی، جو درہم و دینار کے سکے پر بک جانے والے راویوں نے بھی، سب نے یہی لکھا ہے، اپنے نے بھی اور غیروں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جناب ابو طالب ایک ایسی اور واحد ذات تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی تربیت کی. پیدا ہوئے تھے تو یتیم، مگر انہوں نے پناہ دیا تھا. اب ان کے پناہ کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول اس زمانے کو یاد کرو جب تم یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی تھی. تو عزیزان محترم، ایمان ابو طالب پر یہی جملہ کافی ہے کہ اگر تم جناب ابو طالب کو غیر معصوم مانتے ہو تو یہاں تک تو ٹھیک تھا، اگر تم کافر کہتے ہوئے نظر آتے ہو تو پھر سب سے پہلے پروردگار پر اعتراض کرو. خدا نے ان کے عمل کو، ان کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے. اب اگر خدا نے کہا ہے تو سامنے والا کافر نہیں ہو سکتا ہے.
صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک فرق اور پایا جاتا ہے کہ معصوم صادقین پہلے عمل کو انجام دیتے ہیں اور آیتیں بعد میں نازل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ حالت رکوع میں پہلے دیا، آیت سورہ مائدہ کی 55 بعد میں نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عمل پہلے انجام دیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک اور عمل کو بیان کر دوں، شب ہجرت ہے، اللہ کے رسول مولا کائنات کی خدمت میں آنے کے بعد کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، بلا فاصلہ مولا کائنات کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک بچ جائے گی۔ اب بغیر کسی چوں چرا کے بستر رسول پر سو گئے۔ اب جیسے ہی سوئے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نے سہارا دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی معبود خرید لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ فرق پایا جاتا ہے، بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ معصوم اور غیر معصوم میں اس قدر فرق ہوتا ہے۔ مگر تعجب ہے ایسے ذہنوں پر، ایسے لوگوں پر کہ جو معصوم کو اپنے جیسا کہہ دے۔ بھائی معصوم تو بزرگ ہستی ہیں، ان کے پاس علم لدنی ہے، ان کے پاس عصمت پائی جاتی ہے، ان کے پاس طہارت پائی جاتی ہے، اور یہ اپنی طہارت کا جب ثبوت دیتے ہیں تو پروردگار آیت تطہیر کو نازل سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو نازل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو عزیزان محترم یہ فرق پایا جاتا ہے ہادی اور غیر ہادی میں، صادقین اور غیر صادقین میں، معصوم اور غیر معصوم میں۔ لہٰذا وہ جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے اعتبار سے صرف دعویٰ کریں، لک لکے لسانی ہو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور جب وہ ہمیں بلائیں تو ہم ان کی آواز پر لبیک بھی نہ کر سکیں۔ آج کی رات عام طور سے جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی ایک برجستہ صفت یہ تھی کہ جب وقت کے امام نے آواز دی ہے تو 6 مہینے کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر لبیک کہا ہے۔ یعنی جب وقت کے امام آواز دیں گے، جب ایک صادقین اپنی مدد کے لیے بلائے، جب ایک ہادی اور رہنما اپنی مدد کے لیے بلائے، تو اس میں سن و سال کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی جا سکتا ہے مدد کے لیے، اور ایک 80 سال کا بوڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ کربلا کے میدان میں آپ کو 6 مہینے کے جناب علی اصغر بھی ملیں گے اور 80 سال کے حبیب ابن مظاہر و مسلم و سجا بھی ملیں گے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام شب عاشور ہے، عام طور سے زیادہ فضائل پڑھے نہیں جاتے ہیں، بس میری خواہش یہ تھی کہ معصوم اور غیر معصوم میں، صادقین اور غیر صادقین میں کیا فرق ہے اس کو بیان کر دیا جائے، نہیں تو حق منبر تو یہی ہے، اور آپ لوگ بھی جو فرش ازا پہ تشریف لاتے ہو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب کا ذکر ہو۔ کربلا کے میدان میں جب شب عاشور ہوئی ہے، اب خیام حسینی میں انداز بدل گیا ہے۔ بیویاں اپنے اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرتی ہوئی نظر آ رہی، کبھی جناب زینب جناب اون محمد کو بلا کر یہ وصیت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دیکھو بیٹا میرے بیٹوں، کل تم اپنے مامو جان پر فدا ہو جانا، جیسے ہی دیکھو سبقت حاصل کرنا، پہل کرنا،
دیکھو تم سے پہلے تمہارے بھیا علی اکبر شہید نہ ہو جائے، وصیت کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ اسی طریقے سے جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کو، جناب ام کلثوم جناب حضرت عباس کو بلانے کے بعد کہتی ہے کہ بھیا عباس اب میری طرف سے فدا ہو جائیے گا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جیسی صبح عاشور نمودار ہوتی ہے تو سب سے پہلے انصار میدان میں جاتے ہیں اور دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اقربا کی منزل آتی ہے، اقربا کی باری آتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بعض نے لکھا کہ جناب علی اکبر گئے ہیں، جناب قاسم، حضرت عباس علمدار باوفا، یہ سب جو اقربا تھے جب سب کے سب شہید ہو گئے تو مولا امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ میدان کارزار میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصرن ینصرنا، حل من مغیثن یغیثنا، کہ ہے وہ کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ تو خیام حسینی میں کوہرام بپا، مصائب آپ نے سنا، خیام حسینی میں کوہرام بپا ہو گیا۔ الغرض مولا امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میدان کارزار میں لے کر آئے۔ اب روایت کی یہ فکریں ہیں، یہ جملے ہیں کہ مولا نے حجت تمام کی ہے اور کہا کہ میرے ششمائے علی اصغر کی کیا خطا ہے، 6 مہینے کے بعد کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں کتنی جان ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ، تصور کیجیے گا، احساس کیجیے گا۔ کہا میرے ششمائے کی کیا خطا ہے، اس کو تو کم از کم پانی دے دو۔ اچھا کوئی آگے نہیں بڑھا لشکر اشکیا میں سے، تو مولا نے کہا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اپنے لخت جگر کو خاک کربلا پر لٹا دیتا ہوں۔ خاک کربلا اس قدر گرم تھی کہ اگر اس خاک پر، میرانیز کے بقول کہ اگر اس خاک پر چنے کو ڈال دیا جاتا تو چنا بھن جاتا تھا، دانے کو ڈال دیا جاتا دانا بھن جایا، اس قدر گرم تھی۔ مگر مولا نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے لخت جگر جناب علی اصغر کو خاک کربلا پہ لٹا دیا۔ اب جناب علی اصغر مچلنے لگے، تڑپنے لگے، اور اس تڑپ کے سلسلے سے روایت میں یہ جملے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ تصور کیجئے گا اگر آپ کسی مچھلی کو سمندر سے، دریا سے، تالاب سے، ندی سے، اگر اس مچھلی کو جیسے ہی پانی سے جدا کر کے زمین پر رکھیں گے تو پل بھر کے لیے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ تاپتی ہے، تیزی کے ساتھ کودتی ہے، اور جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو وہ ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ اب جب ٹھہر جاتی ہے تو اب صرف اس کا بدن ہلتا ہے، ادھر ادھر نہیں، اب صرف اس کا بدن ہلتا ہے۔ اب جب اس کی جان جس کی وجہ سے اس کا بدن ہل رہا تھا جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اب ایک مچھلی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر علیہ السلام کی یہی حالت تھی کہ اس قدر نہیں پول لاغر تھے، اس قدر چھوٹے تھے، 6 مہینے کے بچے تھے، پیاس کی شدت اس قدر غالب آ چکی تھی کہ جناب علی اصغر علیہ السلام صرف اپنے ہونٹوں کو ہلا پا رہے تھے۔ جس طریقے سے مچھلی کا جب آخری وقت آتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتی ہے، وہی کیفیت، وہی عالم جناب علی اصغر پر بھی تھا۔ مولا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جناب علی اصغر کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم حجت کو تمام کر دو۔ اب جناب علی اصغر نے تبسم فرمانا شروع کیا، مسکرائے۔ اب جیسے ہی مسکرائے ہیں ادھر لشکر سے پسر سعد نے ہرملہ کو بلایا، کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو اے ہرملہ قطع کر دے، ختم کر دے، قتل کر دے۔ اب تیر سے صرف نہیں مارا ہے، ایک تیر سے نہیں، تیرے سے شعبہ سے مارا ہے، ننا سا گلا ہے، تیرے سے شعبہ سے جیسے ہی مارا ہے سنسناتا ہوا تیر جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے من اللوز نیل اللوز، یہ جو جیسے ہی تیر پیوست ہوا تھا تو جناب علی اصغر جو زخمی ہوئے تھے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک زخمی
زخمی ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے تیرے سے شعبہ تھا, پورا گلا زخمی ہو گیا تھا, خون کا فوارہ جاری ہوا تھا. الغرض مولا امام حسین جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ پر لیے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائی و تسلیما لامرے. اے پروردگارا میں کہوں گا کہ مولا امام حسین پہ غضب کے مصائب ٹوٹ پڑے. ارے او حسین جو اب تک اتنے لاشیں اٹھا چکا تھا, علی اکبر کے لاشیں کو اٹھا چکا تھا, جناب قاسم کے لاشیں کو اٹھا, یہاں تک کہ بھیا عباس کے لاشیں کو بھی اٹھا چکا تھا, مگر کبھی 7 مرتبہ آگے نہیں بڑھے تھے اور 7 مرتبہ پیچھے نہیں ہٹے تھے. میں کہوں گا آخر کیا ماجرا تھا, تو جواب یہی آئے گا ارے میرا بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے بھی شہید کر دیا جائے گا. الغرض خیام حسینی پہ جناب رباب باہر آئی, کہا لاؤ میرے لگتے جگر کو میرے حوالے کرو. جناب رباب نے جناب علی اصغر کو لیا. اب جیسی نظر پڑی کیا دیکھتی ہے, پورا گلا زخمی ہے. تڑپ کر کہا مثل کئی انہار, اے میرے لختے جگر, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈا, کیا تمہارے عمر کے بچے, تمہارے سن و سال کے بچے, تمہارے جتنے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, ذبح نہیں بلکہ نہر کیے جاتے ہیں. مولا کی بڑی خواہش تھی کہ جناب علی اصغر کو دفن کرے. مولا نے دفن بھی کیا. دفن کرنے کے بعد میدان کربلا میں پانی نہیں تھا. روایت کے جملے مولا اس قدر روئے تھے کہ جناب علی اصغر کی قبر تر ہو گئی تھی, گیلی ہو گئی تھی. مولا نے تو دفن کر دیا تھا, آخری مرحلہ ہے مصائب کا, مولا نے تو دفن کر دیا تھا. جناب علی اصغر کو خاک کربلا کے حوالے کر دیا تھا, مگر کربلا کے میدان میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ خود مولا امام حسین شہید ہو گئے. خیام حسینی میں آگ لگائی گئی, ارے گھوڑوں میں نال بندی کی گئی, شہداء کے لاشیں کو پامال کیا جانے لگا. اور ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ شہداء کے جسم سے ان کے سروں کو جدا کیا جانے لگا. امام حسین کے جسم کے ان کے سر کو جدا کیا گیا, عباس علمدار کے جسم مبارک سے ان کے سر کو جدا کیا گیا, جناب علی اکبر کے, یہاں تک کہ تمام شہداء کے جسم سے ان کے سر کو جدا کیا جانے لگا. مگر فضا میں آواز گونجی, ایک شہید کا لاشا کم ہے جو ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ اس کا سر اس کے جسم سے جدا کیا جائے. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا امام حسین کے ششمائے علی اصغر ہے. اب جیسے یہ فضا میں یہ آواز گونجی, جناب فضا نے کہا اے شہزادی زینب, ارے تیرے اصغر کی خیر ہو, اے ام رباب تیرے اصغر کی خیر ہو. ظالمین نے کہا چونکہ جناب علی اصغر چھوٹے تھے نا تو حسین نے کہیں انہیں خاک کربلا میں دفن کر دیا ہوگا. دیکھو جہاں کی زمین اونچی ہوگی وہاں پر نیزہ مارو, نیزے کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا جسم باہر آ جائے گا. اب کچھ ظالمین اکٹھا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں نیزے کے لیا. اب زمین کربلا پر لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف ہر جگہ نیزہ مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. جناب فضا نے کہا اے رباب اب تیرے لال کی خیر نہیں ہے. ارے تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ کیا دیکھا گیا کہ نیزے کی علی کے ساتھ ساتھ ننا سا جسم علی اصغر خاک کربلا سے باہر آ گیا. ظالموں نے اس کے باوجود بھی جناب علی اصغر پر رحم نہیں کیا, سر کو تن سے جدا کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، شرف مقبولیت عطا کر۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو نا اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو جناب علی اصغر کا واسطہ دینا۔ جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اسے اپنی حاجت پوری کرائیں تو روایت کے جملے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جناب علی اصغر کا واسطہ دے جناب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار کو، تو پروردگار وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے چھدے ہوئے حلقوم کا۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے چھدے ہوئے حلقوم کا، زخمی گلا کا، کہ جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو نا اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ صاحب فرش عذاب بانی مجلس کی دلی حاجتوں کو برآوردہ فرما۔ بار الہ پروردگار ہم تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وہ سپاہی جو دین اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں پروردگار تو اس کی نصرت و مدد فرما۔ اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش یہ کی ہے چونکہ آج انشاءاللہ ہم روانہ ہونے والے ہیں، تو اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو تو تمامی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے دامن عفو میں ہمیں جگہ عنایت فرمائیے گا، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ انشاءاللہ یہ عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قبول فرمائیں گی۔ مل جل کر باوضو بلند نعرے صلوات پڑھیں۔